Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We have none other than Sheikh Saifullah Sanaullah, اور ماشاءاللہ ہی از اے گریجویٹ فرام ابن سعود یونیورسٹی. ہم نے یہ سوچا کہ رادر دین ڈوئنگ سم تھنگ آن ویلنٹائن جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں, لیٹس ڈو اے ڈیپ انالیسس اینڈ اسٹڈی اے بک آن دا کانسیپٹ آف لسٹ. سو دس از گوئنگ ٹو بی اے لسٹ سیریز. اور وی ور سیئنگ کہ جو قرآن کی ورس ہے وچ ٹاکس اباؤٹ لوئرنگ آف کیز, اس کا ایکچولی میں مطلب کیا ہے, ہاں اس کا مطلب, کیونکہ یہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے. کچھ تو ایک لٹرل اس کا میننگ ہے, ایک کچھ ویسٹرن اسکالرز بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ذرا آپ ہینڈ شیک بھی کر لو اگر لسٹ انوالو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کن کی بات کر رہا ہوں, ماشاء اللہ, ان ویسٹرن سوسائٹی. تو واٹ از دا ریئل میننگ آف دس ورس؟ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا. اور شیخ پھر ان کا تھوڑا سا ریبٹل بھی کرے. انہوں نے کہا کہ ڈفرینٹ ہمیں کمپائنس کے آثار ملتے ہیں کہ ایجڈ جو عورتیں ہیں وہ کرتی تھیں. تو یہ سمجھائیں ذرا. سب سے پہلے تو ہم اصولی بات کر لیں, فنڈامنٹلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں, قل للمؤمنین, کہہ دیجئے اے نبی مومنوں سے, یغضوا من ابصارہم, کہ وہ اپنے نظروں کو نیچا رکھیں, ہاں, لوور دیئر گیز, ٹھیک ہے, ویحفظوا فروجہم, اور وہ اپنے فرج, اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. ذالک ازکا لہم, بے شک یہ ان کے لیے تزکیہ, ان کی ہارٹ کلینزنگ کے لیے بہتر ہے. اور ان اللہ خبیر بما یصنعون, اللہ تعالیٰ بے شک جانتا ہے, خبیر ہے, بما یصنعون, جو وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ادھر اللہ تعالیٰ نے منع کیا بندوں کو کہ وہ ان خواتین کو نہ دیکھیں, اب بلکہ اپنی جو نظریں ہیں اس کو جھکا کے رکھیں, اور اگر وہ دیکھے بھی تو اس کی بقدر حاجت, والحاجت تقدر بقدرها, اور اگر بغیر انٹینشن کے نظر لگ جائے تو وہ نیچے کر لے, واپس کر لے. تلک النظرۃ الاولی, جیسے حدیث میں. یہ ہو گئی اصولی بات, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے بات کر لی. اب دوسری بات یہ, آپ نے جو کہا کہ آج کل کے سم متجددین, some modernist so-called western Islamic cute American scholars, intellectual, very rationalist, logical, progressive mindset, mashallah. Okay, I think if you have to go on a job interview in America and you are supposed to shake a hand with someone, some naamehram, so that's perfectly okay as long as there is no lust involved. Without lust you can do sexual intimacy. Shake hands. اب آپ کا ریبٹل کیا ہے کہ میرا ریبٹل شیک کر سکتے ہیں تو سیکشل انٹیمیسی بھی کر سکتے ہیں وداؤٹ لسٹ. یعنی یہ لمٹس ختم ہو گئی نا. یعنی جو ایکسکیوز آپ ادھر پیش کر رہے ہو وہ ایکسکیوز ہر جگہ فٹ ہو جائے گی. لیکن شیخ پھر میں نے اسی گراؤنڈ پہ نا کسی ایک عالم سے بھی بات کی تھی, اس نے پھر یہ کہا کہ ان سارے کے لیولز ڈفرینٹ ہیں. دیکھیں لیولز تو نو ڈاؤٹ, یعنی پرائرٹیز اور فقہ الاولویات, اور اسی طرح یعنی کہ کیا ہینڈ شیک پہ وہ پنشمنٹ ملتی ہے جو انٹیمیسی کرنے پہ ملتی ہے, دیر ڈفرنٹ لیولز. بٹ دس ڈسکشن ڈزنٹ مین, یہ آرگومنٹ پیش کر کے اس کا مطلب نہیں کہ اس کی جو خطرناکی ہے اس کو کم کر دیا جائے. وہ کم کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں پہ انٹینسٹی بہت زیادہ. اب وہ کیا کرتے ہیں مثلا وہ بولتے ہیں یار ہاتھ ملانا کیا زنا کرنا جیسا. یہ بتائیں, یہ تو لاجیکل, ویری لاجیکل, but this is a logical fallacy. How? I'll tell you how. یہ ایک مغالطہ ہے, منطقی مغالطہ ہے. کیا اس سے وہ اس چیز کی سنگینی کم کر رہے ہیں, normalizing that stuff by comparing it with something very big. This is not a good way. This is a logical fallacy. Second thing, we are not saying this is the same thing, bro. We are not saying this is like doing zina. Who said this, yaar? But we are saying this is also wrong, this is also wrong. But that's it. We are not going in details. کیا یہ زنا کی طرح ہے بھائی جان, یہ ہم نے بولا ہی نہیں. وہ جیسے بولتے ہیں نا کہ putting words in our mouth. تو بیسیکلی آپ کا جو آرگیومنٹ ہے وہ اگر میں سمجھوں نیوٹرل ہو کے, وہ یہ ہے کہ وداؤٹ لسٹ اگر آپ ہینڈ شیک کر رہے ہو تو اس کی نس کہیں پہ موجود نہیں ہے. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا یہ آرگیومنٹ ہے آپ کا؟
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ کان املککم لعربہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات، وہ تقوی پرہیزگاری کے کمال پہ پہنچے ہوئے تھے جو اپنی شہوت کو بہترین انداز میں کنٹرول کرتے تھے، جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ٹھیک. اور انہوں نے کسی سے ہینڈ شیک ما مس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی غیر محرم عورت کو چھوا تک نہیں، حالانکہ وہ کون ہے؟ ہاں، ہی از دا our role model in controlling desires. بالکل. So tell me now. اچھا. Secondly, there is no authentic clear hadith from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam or from Sahaba. Give me one. Yeah. That they shake hand. اچھا تو کچھ جو کمبائننس کے اوپر یہ آتا ہے کہ وہ کرتے تھے ہیئر کام کرنے میں ہیلپ کرتے تھے. کیا کرنے میں؟ ہیئر سیٹ کرنے میں. وہ تو بیویاں کرتی ہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تھے، اپنے سر کو حضرت عائشہ کی طرف کرتے تھے اور حضرت عائشہ ان کے بعد. وہ جو دوسری پارٹی ہے نا وہ اس طرح کے کچھ آثار جو ہیں آثار صحابہ، ٹھیک ہے، اس کو کوٹ کرتے ہیں. اس کے اوپر لے اخی مجھے تو نہیں پتا کون سا ہے یہ، پھر ہم نیکسٹ ریکارڈنگ میں نا انشاءاللہ پورا ڈسکس کریں گے یہ والا. اچھا ابھی ہم اصل جو پوائنٹ ہے اس پہ آ جاتے ہیں کہ وائی اللہ ہیز مینشنڈ لوئرنگ یور گیز بیفور مینشننگ، بیفور سیئنگ، یعنی بیفور یعنی دس کہ یو ہیو ٹو سیو یور چیسٹٹی. یعنی اللہ نے لوئرنگ گیز کیوں فرسٹ مینشن کیا؟ واٹ از دا وزڈم؟ فرسٹ تھنگ لأن النظر برید الزنا ورائد الفجور، جیسے روح المعانی للالوسی میں ذکر ہے، کیونکہ the eyes are male of zina. Okay. Eyes are way to the zina. Secondly, ورائد الفجور, and it's the leading element to the zina. Second thaf امام ابن القیم فرماتے ہیں والنظر اصل عامت الحوادث التي تصيب الانسان، یہ جو نظر ہے یہ اصل میں فنڈامنٹلی دس از دا مین ریزن آف آل انسیڈنٹ دیٹ ہیپن ود ہیومن بینگ. شیخ اس کے بارے میں جو آتا ہے کہ فإن النظر تولد الخطرہ، جو نظر ہے وہ آپ کے اندر ایک تھاٹ پرووک کرتی ہے، اور تھاٹ پرووکنگ آپ کے اندر ایک آئیڈیا جنریٹ کرتی ہے، اینڈ آئیڈیا ول جنریٹ اے ڈیزائر، اینڈ ڈیزائر ول جنریٹ اے ول، اینڈ دین تقوی، پھر وہ مزید پاورفل بنے گی، فتصیر عزیمۃ جارمہ، پھر وہ ایک ول پاور کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پلاننگ ٹو ڈو دیٹ ایکٹ دیٹ یو آر پلاننگ ان یور ان سائڈ، دین یو ول ڈو دا ایکٹ آف دیٹ اسٹف. ٹھیک ہے نا؟ سو اب جو بات ہے جو میں نے پوچھنا بھی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ یوتھ کے لیے ریلیونٹ ہے. ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کی جو بیوٹی ہے، اس کی فزیکل باڈی، وہ ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، ٹھیک، اور اس کے بعد وی کائنڈ آف میک اے پلان کہ یار اب اسے کیسے اپروچ کرنا ہے، کیسے بات کرنی، اسٹف لائک دیٹ، لیڈنگ ٹو فورنیکیشن، ٹھیک ہے، یا اڈلٹری. اور پھر سیکنڈ ہے کہ کچھ لوگوں کی تو ذہنیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ انہیں عورتیں بس پیس آف فلیش ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو اسکین کر رہے ہوتے ہیں. جو یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ جو حدیث ہے، پرابیبلی اف آئی ایم ناٹ شیور، لیکن جنرلی حدیث ہے آنکھوں کے زنا کے اوپر، ٹھیک ہے، کیا وہ صحیح حدیث ہے اور اس حدیث کا میننگ کیا ہے؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ کسی نامحرم کو اس طرح دیکھنا، کس طرح دیکھنا، ٹھیک، ایک تو یہ کہ لسٹ کے ساتھ دیکھنا وہ آنکھوں کا زنا ہوگا، اور پھر جس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زنا کہا، اس کو ڈکلیئر کیا، تو کیا اس کے ساتھ کوئی پنشمنٹ بھی ایسوسیٹیڈ ہے جو ہمیں نہیں پتہ کہ کیا پنشمنٹ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا ہے اس کی، یعنی اس کا جو ہے نا مفہوم جو علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سنگینی کا بتلانا. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نامحرم عورت کو دیکھنا، اس کو بیسیکلی زنا کے ساتھ کیوں جوڑا؟
It's similar to zina or is it this is a way to the zina. First thing that. Secondly, Rasulullah mentioned that so he make it law more warning. ٹھیک ہے, یعنی اس کو مزید اس کی شدت ہائی لائٹ ہو, اس کی خطرناکی بیان کرنا. صحیح, ٹھیک ہے. اس کو لٹرل سینس میں لینا مقصود نہیں ہے. اس طرح تو پھر ہر کوئی زانی ہو گیا نعوذ باللہ, اور ہر کسی کے اوپر جلد اور یہ تو رجم کرے پھر. یہ معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ معنی علماء نے نہیں لیا, یہ سلف نے نہیں لیا. تو اس لیے کیا, اور اس کی کوئی اسپیسیفک پنشمنٹ بھی نہیں آتی؟ اسپیسیفک پنشمنٹ دنیا میں تو نہیں ہے, لیکن اس کا یہ گناہ ہے نا, گناہ کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خوشبو لگانے سے منع کیا. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے. تو بہت زیادہ سخت روایات ہیں اس کے اوپر کہ ایک عورت جو خوشبو لگا کے باہر جائے, اب جب وہ فریگننس فل آف فریگننس ہوگی, اور عورتوں کی فریگننس بھی بہت سخت ہوتی ہے, انٹینس ہوتی ہے, بہت ہی سخت, کہ آپ کو مجبور کر دیتی کہ آپ ان کی طرف دیکھو, پتہ چلے لگائی کس نے, کہاں سے فریگننس آ رہی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. آؤٹ آف کیوریوسٹی بھی بندہ دیکھتا ہے کہ, اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے, آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے, کہ in our some Islamic religious circles also, some sisters who are niqabis, religious, practicing Muslim, but they put a lot of fragrance and makeup. اب ایک ماڈرن بچی ہے, وہ کہتی ہے شیخ یہ کیا بات ہوئی, یعنی کہ آپ کا کیا مطلب ہے کہ ہم گندے رہے, آپ کہتی ہیں کہ بس آپ لوگوں سے خوشبو آئے اور ہم سے بدبو آئے. پتہ ہے کیا, یہی سوال میری بیٹی نے پوچھا. اچھا, انٹرسٹنگ. میں روزانہ جب صبح آتا ہوں یا ظہر میں آتا ہوں تو میں خوشبو لگاتا ہوں بڑا اہتمام. تو میرا بیٹا دیکھ رہا ہوتا ہے خوشبو, تو میں اس کو لگاتا ہوں. اب میری بیٹی آتی ہے, میں بولتا ہوں نہیں بیٹا آپ کے لیے سے, بولتا اب وہ آپ لوگ لگاتے ہو, میں پیٹریارکل سوسائٹی ہے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ سوچنا کہ خوشبو لگانے والا صاف ہے اور خوشبو نہیں لگانے والا گندا ہے, یہ غلط آئیڈیالوجی. ہم وہ کہتے ہیں ہماری باڈی سے سویٹ آتا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, میں اس کا حل بتاتا ہوں, میں بیٹھا ہوں ادھر. دوسری بات, کیا عورت کو خوشبو نہیں لگانے دینا اس کے فائدے کے لیے ہے یا اس کے نقصان کے لیے؟ اس کے فائدے کے لیے. کیوں, کیا فائدہ اس کو بتاؤ. اس کا فائدہ ہے کہ بندے اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوں گے, اس کے پیچھے نہیں جائیں گے, پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون جا رہی ہے. تیسری چیز, کیا اگر آپ ڈائیڈرنٹ یا خوشبو نہیں ڈالتے تو کیا آپ سے بدبو آئے گی؟ میں آپ کو دیسی ٹوٹکا دیتا ہوں. دیسی ٹوٹکا ایسا دیں جو کراس کلچرل ہو. بالکل, یہ میرا تجربہ ہے. سعودی عرب کی عورتیں بھی لگاتی ہیں. کیا ہے وہ, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے معاشرے میں معروف ہے وہ چیز, دیسی چیز ہے. آپ کہیں گے پھٹکڑی, یہ نہ ہوتا ہے. اللہ کی قسم میں لگاتا ہوں پھٹکڑی, واللہ اسمیل نہیں آتی. پھٹکڑی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ آخر آپ لکھ دو نا ادھر, مجھے تو نہیں پتا, آپ گوگل کرو, مجھے نہیں پتا کیا کہتے. اسی طرح پھٹکڑی کے علاوہ بھی چیزیں, لیمن, سوڈا, ٹھیک ہے, ختم, آپ کی اسمیل ختم کر دی اس نے. پھٹکڑی سے واللہ اسمیل نہیں آتی. یہ میرا تجربہ ہے اپنا. لاہور کی اس شدید گرمی میں لگاتا ہوں, الحمدللہ. کبھی کسی کو بدبو آئے تو بتائیں, ٹھیک ہے نا, الحمدللہ وی ہیو الٹرنیٹو. پھٹکڑی ملتی کہاں سے؟ بہت سستا ہے, ڈائیڈرنٹ سے بھی اتنا سستا آپ سوچ نہیں سکتے. 300 روپے کا اتنا پتھر آ جاتا ہے, اس کو آپ لگاؤ, اٹس ویری بیوٹیفل. حتیٰ کہ میں آپ کو, اور میں آپ کو اٹس اے میڈیکل, پوٹاش علم کہتے ہیں, اور یہ میڈیسن بھی ہے. میں آپ کو ایک بات ہوں, کوئی یہ جو جائے نا لکھا ہوا ہے, یہ جو باربر جو ہے اس کے پاس وہ جو کلین شیو کرواتے ہیں, ان کو وہ ڈالتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ زخم کو بھی ختم کرتے ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک اور بتاؤں, یہ آپ کے ان جگہوں کو سفید بھی کرتے ہیں. نہیں, لکھا ہوا ہے کہ جو واٹر ہے, واٹر پیوریفیکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے, آفٹر شیو ٹریٹمنٹ کے لیے, فوڈ پریزرویشن کے لیے, اور میڈیسن یوزز کے لیے, اور کاسمیٹک. یہ بلکہ اپنے فیس پہ بھی لگاؤ, اس سے خوبصورتی ہوتی ہے. آپ بتاؤ اور کیا چاہیے. چلے مجھے گفٹ تو کرنا, آپ کو گفٹ کرتا ہوں, میں دیکھوں تو آپ کے کیسے لگاتے ہیں یہ بھی بتایا. اسٹون کو پانی میں نہیں, وہ ہو جاتا ہے, اسٹون چبھتا نہیں ہے, وہ اس طرح کا اسٹون نہیں ہے. اس کو بس ایسے لگا لیا, بس ایسے ختم, اسکن پہ لگا لیا. ایون تو ایزی سین ہے, ٹھیک ہے. تو آگے ہم نے سولوشن بھی دے دیا, ٹھیک ہے. اس لیے میں عورتوں کو کہتا ہوں کہ بھائی جان خوشبو نہ لگایا کریں, اللہ کی قسم بڑا مسئلہ. اچھا, اگر وہ کہیں گے نہیں ہم نے ابایا پہننا ہوتے تو ہم ایسی خوشبو لگائیں گے جو مائلڈ ہوتی ہے, جو ابایا سے باہر نہ نکلے. دکھا دیں ایسا کوئی خوشبو.
یعنی کہ آپ ٹوٹلی اگینسٹ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سخت حدیث ہے. آپ نکالو ذرا انگلش میں بتاؤ ذرا ان لوگوں کو. اچھا جو مسلم کیے کہ if any one of you women attends the mosque let her not touch any perfume. ایک تو یہ ہو گیا. سیکنڈ ہو گیا کہ جو حسن ہے when a woman applies perfume and passes by a gathering she is such and such, یعنی کہ immoral ہے. اور پھر ہے کہ any woman who applies perfume and then goes out so that people can smell her fragrance is an adulteress. ٹھیک ہے. دیکھیں اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. یہ امام احمد کی روایت ہے, نسائی کی بھی روایت ہے, اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. ایما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانیہ. یہی جو میں نے بھی پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی عورت خوشبو لگاتی ہے اور وہ گزرتی ہے کچھ لوگوں کے پاس سے, لیجدوا من ریحہ, وہ خوشبو اس لیے لگاتی ہے کہ وہ لوگوں کی اٹریکشن بنے, فہی زانی, تو وہ زانیہ ہے. اب بتا دو. اور اسی طرح یعنی کیونکہ اصل میں دا ڈیفالٹ پوزیشن فار وومن از دیٹ شی اسٹے ہوم. دس از دا ڈیفالٹ پوزیشن اخی ان اسلام. عورتوں کو شاید برا لگے لیکن اسلام ہے بھائی جان, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ایک اور حدیث میں, مسلم کی روایت ہے, اذا شہدت احداکن المسجد فلا تمس طیبا. اگر کوئی مسجد میں آتی ہے خاتون, فلا تمس مس یمس مسا, کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹچ. ڈونٹ ٹچ اے خوشبو وین یو آر کمنگ ٹو دا مسجد. اچھا جی ایک اور ہاں جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ شیخ وہ سے یہ ہوگا نا کہ اگر پرمیزیبلٹی ایسے مسجد میں آنا امپرمیزیبل ہے, یہ بھی تو کوئی اس سے کہہ سکتا ہے کہ جنرل پرمیزیبلٹی ہے اور مسجد میں آنا امپرمیزیبل ہے. نہیں, اس میں زیادہ تاکید کی گئی ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تاکید کی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ہے کہ ایما امرأة اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرہ. اگر کوئی بھی عورت جس نے بخور لیا ہے تو وہ عشاء کی نماز میں ہمارے پاس نہ. اب اچھا, اب اس حدیث سے کیا لیا علماء نے؟ اس حدیث سے علماء نے یہ لیا, بعض علماء نے, کہ اگر عورت اپنے شوہر کے لیے, کیونکہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے اٹریکٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, تو اس بنا پہ بعض علماء نے اس کا جواز نکالا ہے اس حدیث کو دیکھ کے. ٹھیک ہے, نارملی رات کو عشاء کے وقت نارملی اس زمانے میں لوگ سو جاتے تھے, اس لیے منافق کے اوپر عشاء کی نماز باری ہوتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا کہ اگر ایک عورت نے اپنے میاں کے لیے بخور لگایا ہے ہاں تو وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز نہ پڑھے. اچھا آپ نے چیزوں کو کلیئر کر دیا, وہ یہ ہے کہ آپ عورتوں نے اپنے ہسبینڈس کے لیے لگا سکتی ہیں. اب یہ بھی دس از آلسو اے کوشچن کہ ایک بیڈ روم میں ان کے ہسبینڈ آئے ہوئے ہیں, گھر میں ہیں اور نامحرم نہیں ہے, تو کیا وہ فریگننس یوز کر سکتے ہیں؟ اس میں تھوڑا اختلاف ہے, لیکن اس میں ہم گنجائش دے سکتے ہیں اس بنیاد پہ. ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ نہیں کہ یار کیونکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ باہر جا رہی ہوں تو میں گھر پہ گھر میں اکیلے مثلا بیڈ روم ہے, نو پرابلم. اس پہ علماء نے فتویٰ دیا ہے. ٹھیک ہے اخی, بارک اللہ, جزاک اللہ خیر. اٹ واز ویری گڈ اینڈ وی لرنڈ اے لاٹ. سو دا کنکلوژن از دی آئز اور جو فریگننس اور اس طرح کی چیزیں, میک اپ انشاءاللہ میک اپ ایک لمبا ٹاپک ہے, اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں اگلے اس میں ایپیسوڈ میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.